ویلکم بیک جی رانا صاحب، کیا کیس ہے جی آپ کا یا حکومت کا یا اپوزیشن کے ممبر کا یا حکومتی ممبروں کا؟ دیکھیے جی، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں اور یہ لوگوں کے جو جان و مال کی بات آپ نے کی ہے، یہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے جو پولیس افسر ہوتے تھے یا پرانے جو چند بندے ہوتے تھے جو جرائم کرتے تھے، جن کے نام تھانوں میں اندراج ان کا ہوتا تھا، بستہ الف اور بستہ بے کا بدماش، ان کے باقاعدہ طور پر موڈوس پرینڈائی لکھا ہوتا تھا کہ یہ واردات اگر اس طرح سے ہوگی ہے تو یہ فلاں بندہ ہی کر سکتا ہے۔ اب یہاں یہ معاملہ جو ہے نا بڑا گمبھیر ہو چکا، پتہ بھی نہیں ہے نا ساتھ کون رہ رہا ہے۔ یہ سب سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہروں کی حد تک ہے اس میں تو جتنے بھی یہ کرایہ دار صاحبان ہیں نا، ان کی سب کی متعلقہ ایس ایچ او کو پتہ ہونا چاہیے، لسٹ ہونی چاہیے کہ یہ فلاں گھر میں فلاں آدمی رہتا ہے، فلاں جگہ کا یہ رہنے والا، وہاں سے اٹھ کے فلاں جا گیا، وہاں سے یہاں ہے، اس کا پھر پتہ کرے کہ وہ اس کے کاروبار کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ٹریس ہوتی ہیں۔ اور اب تو جو وارداتیں ہوتی ہیں یہ 18 سے لے کر 28 سال کی عمر تک کے جو ہے نا لوگ وہ کرتے ہیں، بچے، ہم ان کو بچے کہیں گے اپنی عمر کے حساب سے، لیکن ہے بڑا خطرناک آج کل یہ کھیل کہ گن پوائنٹ پر کسی سے کار چھینی جا رہی ہے۔ یہ اچھی بات علامت تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول تو ہمیں کرنا چاہیے مکمل۔ جتنی بھی ہماری پولیس ہے، وہ میاں صاحب بار بار پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ پر میں نے اتنا خرچ کر دیا لیکن آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ پولیس بھی کئی جگہ پر بے بس نظر آتی ہے، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ادھر سے اس کونے میں کچھ ہو گیا، دوسرے کونے میں کچھ اور ہو گیا۔ سر آپ نے ان کی دگنا سے زیادہ تنخواہیں کی ہیں؟ بے شک کی ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوا ہے؟ انہوں نے اتنی ہی رشوت زیادہ کر دی ہے، اور تھانوں میں جو یعنی لوگوں پر تشدد کرتے ہیں اور جو شہریوں کی تذلیل ہے وہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں ہائر لیول پر تو یہ چیزیں کنٹرول ہیں، لیکن لوور لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اس کے بھی ذمہ دار آپ لوگ ہیں، معاف کرنا۔ دیکھیں ذمہ داری تو یقیناً حکومت پر ہی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ کوئی بھی کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو حکومت پر آتی ہے، لیکن حکومت اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے اپنی پوری مشینری کو حرکت میں لانا چاہیے، اور جو متعلقہ ان کے محکمہ جات ہیں ان کو ان چیزوں کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، تو پھر یہ معاملات جو ہیں کنٹرول ہو پائیں گے۔ اور پلس جو اب زیادہ ایریاز ایسے ہیں، جس طرح یہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں اب یہ انڈسٹریل زون ہے، اس میں پتہ نہیں کہاں کے مزدور آ کے، ان سب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مزدور کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا سب کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ پھر ان میں سے تلاش کرنا چاہیے کہ کون آدمی جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے، دن کو نکلتا ہے، اور ایسی حرکت والا بندہ کون ہو سکتا ہے۔ پھر ہی ان معاملات کو کنٹرول پائیں گے، ادروائز بڑا مشکل ہے۔ تو یہ پھول نگر اور یہ جو چھانگا مانگا یا دیہات ہے، وہاں آپ نے ابھی تک کیا کارکردگی کی ہے؟ جی ہم کافی حد تک ہمارے یہاں تو کنٹرول ہے، لیکن یہ جو مین روڈ پر جو وارداتیں ہو جاتی ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آج سے نہیں، یہ کئی سالوں سے چل رہی ہے بات، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پولیس کے پاس ان تمام جتنے بھی وہاں مزدور کام کرنے والے ہیں ان کا ریکارڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے ہیں پولیس والے بھی، ان کو بہت ٹائٹ بھی کیا جاتا ہے، پکڑو، کیوں نہیں لیتے ہو، کیوں نہیں اس کی برآمدگی ہوئی، وہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اسی دوران میں کچھ اور بھی ہو جاتا ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کا کیا ہے وہاں صورت؟ جی اللہ کا فضل ہے، ڈیولپمنٹ کی کوئی ہمارے ہاں پرابلم نہیں ہے، لیکن اس وقت سارے ملک میں ہی پرابلم ہے ڈیولپمنٹ کی، کیونکہ اس وقت ڈیولپمنٹ بند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو سیلاب میں گھرا ہوا ہے، اور ہمارے بھائی جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو رہائش نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو ہم ڈیولپمنٹ کے پیچھے پڑے رہیں، اور وہ بیچارے جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں جب تک ان کو ہم اکاموڈیٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک ڈیولپمنٹ کا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور تھوڑا سا صبر سے ہمیں کام لینا چاہیے، اور من حیث القوم ہم سب کو مل کر اس آفت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اپنے ان بھائیوں کی جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں ہم سب کو مدد کرنی چاہیے۔ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اس دفعہ میں نے عید جو ہے
مظفر گڑھ میں جا کے ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کی ہے، ویری گڈ. اور ان کے ایک ایک ٹینٹ میں جا کر ان کی خدمت کی ہے جو میں کر سکتا تھا. اب وہاں یہ ٹینٹ کی بات آپ نے کی، خیمے جو ہے نا ٹینٹ، ان کی اس وقت شدید ضرورت ہے، کیونکہ اوپر سے ٹھنڈ تو آ گئی ہے، راتوں میں تو ہر جگہ ٹھنڈ ہے. جی کافی حد تک یہ کوشش کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ دن رات اسی کام میں لگی ہوئی ہے. گھر بنانے کے لیے بھی، کالونیز بنانے کے لیے بھی انہوں نے کچھ پروگرام بنائے ہیں، اور جب تک ان کو سیٹل نہیں کر لیتے، میرے خیال میں سب سے بڑی کام انہوں نے یہ کیا کہ 25 ایکڑ تک انہوں نے بیج، کھاد، پیسٹ، یہ سب چیزیں ان کو دینے کے لیے وعدہ کر لیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، اور وہ اپنا وعدہ جو کرتے ہیں وہ پورا اترتے ہیں اس میں. لیکن رانا صاحب یہ بتائیں کہ وہ جب ان کے پاس ٹریکٹر بھی نہیں ہے، ہل بھی نہیں ہے، کھالے بھی ہیں کھودنے کے لیے، نہ کدال ہے، نہ کسی نہیں، وہ ان کو سب کچھ فارم امپلیمنٹ حالات بھی امپلیمنٹس کے لیے بھی پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں. کیس ٹو کیس وہ دیکھا جائے گا نا کہ کس آدمی کو کتنی ضرورت ہے. اس کے بعد سارے لوگ یہ چیخو پکار ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ آپ کا اعتبار ہی کوئی نہیں کر رہا، تو پیسے کون دے گا؟ یہ تو ایک نیشنل ایشو ہے، میں اس پر کومنٹ کروں تو مناسب نہیں لگے گا. لیکن میں اسپیکر سے نہیں پوچھتا، آپ پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. من حاصل قوم ہمیں 4 اپنے اصول تو یقینی رکھنے چاہیے. سب سے پہلے خدمت، محنت، امانت، دیانت. یہ 4 ہمارے اصول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس پاکستان کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنا سکتے ہیں. اس پاکستان کو ہم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر والا پاکستان بنا سکتے ہیں. اگر ہمارے یہ اصول نہ ہوئے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم تو دن رات یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. جہاں گڈ گورننس کی ضرورت ہے وہاں گڈ گورننس ہونی چاہیے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہماری جتنی بھی عدلیہ ہے اس کے فیصلوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. یہ چیزیں جب ہم میں مکمل طور پر آ جائیں گی پھر اس ملک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. نہ کوئی پہاڑ روک سکے گا، نہ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت روک سکے گی، اور نہ ہمارا ہمسایہ جو بیٹھا ہوا ہے جو جس کے متعلق دن رات باتیں ہوتی ہیں، وہ مسٹر کیا ہے وہ محاشا، وہ بھی پھر آپ کی ترقی کو روکنے میں ناکام بری طرح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ چیزیں ہمیں پیدا ہونی چاہیے. من حیث قوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے. لیکن یہ رانا صاحب یہ جو آپ نے ماشاءاللہ دیانت کا، محنت کا، خدمت کا، جی کارکردگی کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے اور معاشرے کو اور سب کو برابری کا سلوک، آپ اور میں قانون کے سامنے برابر ہوں، یہ آپ نے باتیں تو بہت ٹھیک ہی ہیں، لیکن ابھی یہ نعرے ہیں، اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ ہم سب کو کرنی چاہیے نا. ایک آپ کا تو یہ عالم ہے، آپ سپیکر ہیں، آپ نے پکڑ کے پنجاب اسمبلی میں آپ کے دونوں سائیڈوں نے اور آپ کے دوست ثناء اللہ مستی خیل نے اور وہ دھواں دار تقریر کر دی کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، یعنی کہ اخبار والے جو ہیں اور چینلوں کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ کون سا کام ہے؟ ٹھیک، ویسے میں یہ بات کرنی نہیں تھی لیکن اب آپ نے چھیڑی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں. میں دیکھیں میری بات سنیں، آپ اور میں اس قوم کے فرد نہیں ہیں. کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنائیں؟ ہم سب کو ان اصولوں کو اپنانا چاہیے. جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی ہمارا مستقبل روشن ہوگا. سوچ پازیٹیو اور اس کے مطابق عمل. ہاں جی، کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، باقی جو صاحبان ہیں وہ اپنا اور طرح سے کریں. کیوں؟ جب قوم ہماری سوچ یہ من اصل قوم یہ ہو جائے گی تو پھر میں نہیں سمجھتا، پوٹینشل یہاں بہت موجود ہے، ٹیلنٹ یہاں بہت موجود ہے، لیکن اس کو استعمال میں لانا جو ہے میرا اور آپ کا، ہم سب کا فرض. ایگریڈ، ٹھیک ہے نا، یہ وی آر آن دی سیم پیج. رانا صاحب آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے نا، میں شہباز شریف کا بھی کہا ہے، زرداری صاحب بھی، ہماری تو ان کے ساتھ بڑی مخالفت بھی رہی، لیکن جب انہوں نے پاکستان کھپے کے نعرے لگائے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو پاکستان کی بات کرتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور بھی ان کی کارکردگی اچھی ہے. آپ کے نواز شریف صاحب موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے، سب سے مقبول اس وقت، یعنی کسی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے. شہباز شریف بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں. ہیونگ سیڈ دس، آپ مجھے فرمائیں اس وقت آپ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے نا؟ یہ آپ کے سلاب آتا ہے لوگوں کا، 400-500 بندوں کو جو روز ڈیل کرتا ہے اس کو پتہ ہے نا کہ بے روزگاری کا کیا عالم ہے، مہنگائی کا کیا حال ہے، ناانصافی کا کیا ہے، تھانے میں کیا ہو رہا ہے، پٹواری کیا کر رہا ہے. یہ کوئی چیز چھپی ہے آپ سے؟ ملزم جو ہے جنہوں نے
100 بندہ قتل کیا ہوتا ہے, وہ ایک فون کرتے ہیں, وہ جج جو ہے ان کو بری کر دیتے ہیں. جی کون فون کرتا ہے؟ وہی دہشت گرد دھمکیاں دیتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ دہشت گردی کی. اچھا آپ فرمائیں, اب مجھے بتائیں, جب آپ نے یہ اسمبلی آپ کی 18 فروری کے الیکشن میں آئی ہے, اس کے بعد جناب پہلے آٹا جو تھا 12 سے 14 روپے کلو, اس وقت 30 سے 35 روپے, چینی 22 سے 26 روپے, اس وقت 80 سے 90. ٹھیک ہے, اس کے بعد دالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کوئی چیز جو ہے 100 روپے سے نیچے نہیں رہے گی. لوگوں کی آمدنیاں گھاٹے وہ آپ کے سامنے. صرف ایک چیز ہوئی ہے پازیٹیو جو میں اکنالج کروں, کیونکہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک کسان دوست ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں کی ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں نا. مجھے فرمائیں, سوائے یہ کہ گندم کی جب قیمت بڑھی ہے تو تھوڑی بہت خوشحالی نے دیہات کا, تھوڑی بہت نہیں, یہاں بریک نہ لگائیں, تھوڑی بہت خوشحالی نہیں آئی. گندم کے معاملے میں خود کفیل کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور آپ کے پاس وافر گندم اس سال میں بھی پڑی ہوئی ہے. رانا صاحب ایگریڈ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ریزلٹ آف دس کوانٹم جمپ ان پرائس آف ویٹ, یعنی 500-600 سے 950 جب کیا ہے, تو اس کے بعد دیہات میں ایک کسی طرح کا کسی سطح کا ایک خاموش انقلاب آیا. یعنی یہ جتنا بھی کریڈٹ گیلانی اور شہباز شریف گورنمنٹ کو دیں کم ہے. ہیونگ سیڈ دس, لیکن جب لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی تو یہ جو ہم سوٹ پہن کے یہاں باتیں کر رہے ہیں نا, مجھے تو یہ خوف ہے کہ لوگ ہمیں نہ پکڑ لیں. اس کا آپ سے جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.